محترم سامعین، مذاہب دو قسم پر ہیں، مذاہب سماویہ اور مذاہب غیر سماویہ۔ مذاہب سماویہ یعنی آسمانی مذاہب۔ آسمانی مذاہب وہ ہیں کہ جن کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے کسی سچے نبی کی تعلیم اور آسمانی وحی پر ہو۔ اب آسمانی جو مذاہب ہیں وہ تین ہیں۔ نمبر 1 یہودی مذہب، نمبر 2 عیسائی مذہب اور نمبر 3 اسلام۔ اب ان میں سب سے جو پرانا مذہب ہے وہ یہودیت کا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تورات پر مبنی ہے۔ اب یہودی اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرزند تھے یہودا، یہ ان کی نسبت ہے، ان کی جو اولاد تھی ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں ہے کہ انا ہدنا الیک، کہ اے اللہ رب العزت ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو ہادہ یہودو کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ تو اس وقت جن لوگوں نے کفر سے اسلام اس وقت کا قبول کیا تھا تو اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، کفر سے اسلام کی طرف لوٹے تھے تو اس لیے ان کو یہودی کہا جانا لگا۔ اب یہودیت کا جو آغاز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کر کے وہاں پر بسا دیا، اور اپنے والد آدر سے آخری مکالمے کے بعد اپنی بیوی حضرت سارہ کو وہاں سے لے کر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل سے فلسطین تشریف لے گئے اور فلسطین کو اپنا مسکن بنا لیا۔ وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بیت المقدس کو تعمیر کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہاں پر بسا دیا۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم کیا۔ اسرائیل آپ کے ایک فرزند تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ان کا لقب تھا اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب جو اسرائیل ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، یعنی کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار انعامات کیے، ان کو بڑی شان و شوکت سے رکھا، اور بہت سے انبیاء جو ہیں یہ اسی خاندان میں سے آئے ہیں۔ آسمانی کتابیں 4 بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے 3 جو کتابیں ہیں یہ بنی اسرائیل کے خاندان کے نبیوں پر ہی نازل ہوئی ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر ہی جو بنی اسرائیل ہیں یہ مصر میں آنا شروع ہو گئے۔ مصر کے اندر جب آنا شروع ہو گئے تو آپ کے جو فرزند تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو جب جیل سے باہر نکالا گیا اور وہ جیل سے نکل کر مصر کے وزیر خزانہ بنے اور اس کے بعد حکمران کے منصب پر فائز ہوئے، تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو کنعان سے مصر بلا لیا، جن میں ان کے بھائی، ان کی والدہ محترمہ اور ان کے والد بھی تھے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن اور نبوت کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان پر فضیلت بھی دی، گویا کہ وہ ان کی خواب کی تعبیر بن گئی تھی، جو ان کو خواب آیا تھا اور انہیں نے وہ خواب اپنے والد کو سنایا تھا۔ کیا خواب تھا؟ کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہی بنی اسرائیل جو ہیں یہ اقتدار میں آنا شروع ہو گئے، نسل در نسل یہ چلتے رہے، اور انہوں نے مدتوں مصر کے اوپر حکمرانی کی، اور ان کی نسل میں بھی خوب اضافہ ہوا، بڑی شان و شوکت سے رہنے لگے۔ لیکن پھر جیسا کہ دنیا کا قانون ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، ایک وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کا عروج تھا، یہ بڑی شان و شوکت سے رہ رہے تھے، لیکن جب ان کے زوال کا وقت آیا تو یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے انہوں نے قبطیوں اور فرعونیوں کی غلامی کا طوق جو ہے یہ اپنے گلے میں ڈال لیا، اور کئی نسلوں تک یہ فرعونوں کی غلامی کرتے رہے، قبطیوں کی غلامی کرتے رہے۔ قبطی جو تھے یہ وہاں کی یہ علاقائی قوم تھی۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو یہ فرعون ہے یہ کسی شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کے جو حکمران تھے ان کا ایک خطاب تھا۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ وزیر کا، وزیر اعظم کا یا بادشاہ کا جو خطاب ہوتا ہے، تو یوں ہی یہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا یہ ایک خطاب تھا۔ فرعونوں کی غلامی میں بنی اسرائیل کا وہی حال ہوا جو غلام قوموں کا ہوا کرتا ہے۔ اس کی ایک
دردناک کہانی تو قرآن کریم نے بھی ذکر کی ہے کہ بنی اسرائیل جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو ان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کو قتل کر دیا جاتا اور جو بچی ہوتی، جو لڑکی ہوتی، اس کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ فرعون کو اس کی خواب کی تعبیر میں کسی نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد فرعون نے یہ حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو بچی پیدا ہو اس کو رکھ لیا جائے تاکہ وہ خدمت کرنے کے کام آ سکے۔ تو تفسیری روایات کے مطابق اس وقت 70,000 کے لگ بھگ جو بچے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے لیے اتنے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس بچے کو اللہ رب العزت نے فرعون کے گھر میں، دشمن کے گھر میں، دشمن کے خرچے پر اس کو پالا اور پال کر بڑا کیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ پریشان ہوگی، تو یہ کہ تو لڑکا ہے، اب جب فرعون کو پتہ چلے گا، حکمران کو پتہ چلے گا تو وہ تو اس کو قتل کروا دے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، یعنی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ ان کو دودھ پلائیے، اور اگر اس بچے کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر ہے تو اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالیے اور دریائے نیل میں ڈال دیجیے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یوں ہی کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق لیا، اس میں ڈال دیا اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اب جب دریا کی موجیں ان کو لے کر فرعون کے محل کے پاس سے گزری تو وہاں پر فرعون کے کرندوں نے دیکھ لیا اور اس صندوق کو پکڑا۔ جب صندوق کو پکڑا تو اس کے اندر سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ تو بچہ تو ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن وہ پھر پیغمبر تھے تو جو بھی دیکھتا تو اس پر عاشق ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر محبت کی چادر ڈال دی، جو بھی دیکھتا محبت کرنے لگ جاتا۔ جب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے آپ کو دیکھا تو ان کی دل میں جذبہ پیدا ہوا، بچے کا شوق پیدا ہوا، تو انہوں نے جو فرعون کے سپاہی تھے ان کو قتل کرنے سے منع کر دیا، بلکہ ان کو اپنا بچہ بھی بنا لیا۔ تو یہ دیکھیے اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ جس بچے کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جس نے فرعون کے تخت کو الٹنا ہے، اللہ رب العزت نے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پالا اور فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ کس خاندان سے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ بازار کے اندر ایک قبطی جو شاہی خاندان کا ایک فرد تھا، وہ بنی اسرائیل کے کسی فرد پر ظلم کر رہا تھا اور اس نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنی قوم کا جو بندہ تھا اس کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے۔ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا۔ آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ جلالی شخص کا مکہ تھا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہ وہیں پر مارا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک قبطی کے قتل کے خطرے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ مصر چھوڑ کر آپ مدین تشریف لے گئے، جہاں پر وقت کے ایک بڑے نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں آپ 10 سال رہے، 10 سال ان کی خدمت کی اور دامادیت کے شرف سے فیض یاب ہوئے۔ واپسی پر اپنی بیوی کے ساتھ مصر تشریف لا رہے تھے کہ رستے میں اللہ رب العزت نے طور پر بلایا اور نبوت عطا کی اور فرعون کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو مامور کیا۔ یوں جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت سے ایمان کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔